بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ ترجمہ: بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصہ سے بپھرنا اور دہاڑنا سنیں گے، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے۔ یہ ہے آیت نمبر سورہ الفرقان کی 11 سے 15 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں رہنمائی کی ہے؟ ذکر چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کی اس کلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگنے والے ان الزامات کا کہ وہ جو الزام لگاتے ہیں اور جو وہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے تو یہ کوئی ایمانی تقاضا نہیں کہ انسان کو یہ سب کچھ اس کی مطالبے کے مطابق دے دیا جائے۔ اور پھر کہا گیا آیت نمبر 10 میں تبارک الذی ان شاء جعلک خیرا، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب باتوں سے بڑی اوپر بابرکت ہے کہ اگر چاہے ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، کہ تجھے اس سے بہتر باغات عطا فرما دے، یعنی اس کے لیے تو یہ سب آسان ہے، اور جن کے لیے نیچے نہریں بہتی ہوں وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور تیرے لیے ایک محل بھی تیار کر دے۔ یعنی کہ بڑی بابرکت ہے اس رب کی ذات جو یہ سب کچھ کر دینے پر بڑی آسانی کے ساتھ تیرے لیے قادر ہے۔ لیکن بڑی حکمت ہے اس رب کے کلام میں اور اس کے احکام میں کہ جو وہ نازل کرتا ہے باحکمت، اور جو وہ معاملہ عطا فرماتا ہے، جو انسان کو رزق دیتا ہے وہ بھی باحکمت طریقے سے۔ اس کی بڑی حکمت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ان پریشانیوں اور تنگیوں کے ساتھ گزارا اور دکھایا کہ کس طرح سے صبر و استقامت اختیار کی جاتی ہے۔ اس میں بڑی حکمت یہ تھی، کوئی ایمان والا اگر سوچے۔ اب یہاں پر ہے کہ یہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی ذیل کی آیت ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے تو آگ ہے، یعنی کہ انسان کے ایمان کے لیے اس دن یوم الحشر پر ایمان اور یقین رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ جھٹلانا قیامت کا تکذیب رسالت کا باعث ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا کہ جب وہ آگ انہیں نظر آئے گی اور اللہ تعالیٰ فرماتے وہ دیکھے گی آگ انہیں،
آگ بھی اتنی بھیانک ہوگی کہ وہ دور سے دیکھ لے گی کہ کون اس میں آنے والا ہے، اور وہ کھینچ لے گی اور غصے سے دہاڑے گی، اور اس میں آواز ہوگی اس آگ میں، اللہم اعاذنا اللہ منہا، کہ وہ غصے سے کھول اٹھے گی اور دامن غضب لینے کے لیے چلائے گی، جھنجھلائے گی۔ اور دوسرے مقام پر بھی آیا سورہ الملک میں، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، کہ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دہاڑنا سنیں گے اور جوش و غضب سے اچھلتی ہوگی، ایسا لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ تو یہ ہے جہنم کی وہ آوازیں اور وہ چیخ اور پکار، یہ ایک حقیقت ہے، کوئی استعارہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس کے اندر احساس و ادراک کی قوت پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آخر قوت گویائی بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ حل من مزید کی صدا بلند کرے گی کہ ہے کوئی اور بھی مجھ میں آنے والا، یعنی کہ اس کا منہ نہ بھرے گا، اس کا دل نہ بھرے گا، اتنے لوگوں کو سمیٹ کر بھی۔ اللہم اعاذنا اللہ منہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے پھینک دیے جائیں گے، جہنم کی کسی جگہ میں اپنے لیے موت کو پکاریں گے تو کہا جائے گا ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موت کو پکارو، آج تم فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اب تمہاری قسمت میں ہمیشہ کے لیے انواع اقسام کے عذاب ہیں، موتیں ہی موتیں ہیں، تم کہاں کی موت کا مطالبہ کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے، یہ اشارہ ہے جہنم کے عذابوں کی طرف جس میں جہنمی جکڑا ہوا بندھا ہوا ڈال دیا جائے گا، بہتر ہے کیا یہ؟ تو جو کفر اور شرک کا یہ جو بدلہ ہے، یا وہ جنت جس کا وعدہ متقین کہ ان کے تقوی اور ان کی اطاعت الہی اور اطاعت رسالت پر کیا گیا، یہ سوال جہنم میں کیا جائے گا۔ لیکن اسے یہاں اس لیے نقل کیا گیا کہ شاید جہنمیوں کے اس انجام سے عبرت پکڑیں کہ لوگ تقوی اور اطاعت رسول کا راستہ اختیار کریں اور اس انجام بد سے بچ جائیں ہمیشہ کے لیے، جس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا۔ جو بھی انسان قرآن مجید اللہ کے کلام اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہوگا وہ ضرور اپنی تیاری کر لے گا، وہ ضرور اس کو سچ مانے گا کہ جس نے مجھے بولنے کی قوت دی، جس نے ایک آگ میں تیزی اور گرمی رکھی، کیا وہ بعید ہے کہ وہ ایک اور آگ تیار کر رکھے کہ جس میں وہ انسان کھینچ لیے جائیں۔ اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک منظر کھینچا کہ وہ جنت تمہارے لیے بہتر ہے، ذرا سوچو، یا یہ جگہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کی کیا کیفیت ہوگی، کیا وہاں کے مناظر ہوں گے، ذرا جنت پہ غور کریں۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ ترجمہ، جو وہ چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا ہمیشہ رہنے والے، یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدے ہیں جو قابل درخواست ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں سوائے اللہ کے جنہیں وہ پوچھتے رہے انہیں جمع کرے گا، پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا، کیا یہ خود ہی راہ سے گم ہو گئے۔ تو یہ پہلی آیت تو جنت کے معاملے میں ہے کہ جنت میں جو ہے وہ وہاں سب کچھ ہے جو ایک انسان مطالبہ کرے گا، جیسے ہی انسان کے منہ سے کسی چیز کے بارے میں نکلے گا وہ حاضر کر دی جائے گی۔ یہ محض اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اہل ایمان کے لیے اس حسن جزا، اس جو جزا ہے تو اس کو اپنے لیے ضروری قرار دیا، اتنی بہترین جزا کو۔
ایسا وعدہ ہے جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا. جیسے قرض کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ وعدہ واجب کر لیا ہے جس کا اہل ایمان اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ کے سوائے جو انہیں پکاریں گے، اللہ کے جنہیں وہ پوچھتے رہے، انہیں جمع کر کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا؟ یعنی کہ ان میں جمادات، پتھر، لکڑی، دیگر دھاتوں کی بنی ہوئی مورتیاں سب شامل ہیں. غیر عاقل بندے، مثلا عزیر علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام، دیگر بہت سے نیک بندے. اسی طرح فرشتوں اور جنات کے پجاری بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ غیر عاقل جمادات کو بھی شعور و ادراک اور گویائی کی قوت عطا فرمائے گا، اور ان سب سے معبودین سے سب سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا کوئی حکم دیا تھا؟ یہ اپنی مرضی سے تمہاری عبادت کر کے یا گمراہ ہو گئے؟ تو کیا کہیں گے وہ سب نیک بندے یا وہ بندے جن کا کوئی اختیار نہیں تھا اس دنیا سے جانے کے بعد؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی، وہ کہیں گے، جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے. یعنی کہ ہم خود تیرے سوا کسی کو کارساز نہیں سمجھتے تھے، تو پھر ہم اپنی بابت کس طرح لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ تم اللہ کے بجائے ہماری عبادت کرو؟ اس کے بعد کیا ہے، اس آیت کا ترجمہ رہ گیا تھا، سن لیجئے. بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائیں یہاں تک کہ یہ نصیحت بھلا بیٹھے. یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے. یعنی کہ کیا ہوا کہ یہ شرک کی علت ہے کہ دنیا کے مال و اسباب، آسودگیاں کا مطلب مال اور اسباب، دنیا کی آسانیاں، دنیا کے سامان کی فراوانیاں، ان سب چیزوں نے تیری یاد سے انہیں غافل کر دیا اور ہلاکت و تباہی ان کا مقدر بن گئی. تو یہ انہوں نے وجہ بتائی. تو کیا ہے، وَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. ترجمہ، تو انہوں نے تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا، اب نہ تو تم میں عذاب پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی، اور تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے اسے بڑا عذاب چکھائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے جو بھی کیا اور تمہاری باتوں میں انہوں نے تمہیں جھٹلایا، اب نہ تم میں عذاب پھیرنے کی کوئی طاقت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مشرکین سے مخاطب ہو کر کہ جن کو تم اپنا معبود گمان کرتے تھے، انہوں نے تو تمہاری باتوں میں تمہیں جھوٹا قرار دے دیا، اور تم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے تم سے برات کا اعلان کر دیا. گویا جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے رہے پوری زندگی، وہ تمہارے مددگار آج ثابت نہ ہوئے. اب کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم میرے عذاب کو پھیر سکو یا اپنی کوئی مدد کر سکو؟ یعنی کہ آج تمہارے معبود بھی تمہارا کوئی ساتھ دینے والے نظر نہیں آ رہے، انہوں نے تو تمہارے سامنے بری الذمہ ہو گئے. پھر کیا ہوا، اب رسولوں کی اس صداقت کو پیش کیا جاتا ہے جس کو لوگ جھٹلاتے تھے اور جس کو جو ہے وجہ بنا کر لوگ ایمان نہیں لاتے تمام رسولوں پر، جس طرح یہود اور نصارہ نے کیا. وہ کیا وجہ تھی؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا. کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو یہ آیت نمبر 20 کی تلاوت اور ترجمہ. اب یہ وجہ بتائی جا رہی کہ یہ جو رسول کو جھٹلاتے تھے، کہہ دیجئے کہ تمہارے پہلے کے سارے رسول ایک عام انسان کی طرح کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں جاتے تھے، ضروریات زندگی رکھتے تھے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے. ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا. یعنی کہ
ان انبیاء کے ذریعے بھی ایمان نہ لانے والوں کی آزمائش ہو گئی کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، تاکہ کھرے کھوٹے کی اللہ تعالیٰ جو ہے دکھا دے اور تمیز ہو جائے لوگوں کو۔ جنہوں نے آزمائش میں صبر کا دامن پکڑے رکھا وہ کامیاب ہو گئے اور دوسرے لوگ ناکام رہے۔ اسی لیے فرمایا کیا تم لوگوں کے معاملے میں بھی صبر کرو گے، یعنی کہ وہ لوگ جو تمہاری نہیں سنتے اور وہ لوگ جو تمہارے درمیان نیک ہیں جن کی تم نہیں سنتے، یہ دونوں طرح کے معاملات تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کیا تم صبر نہ کرو گے؟ یعنی صبر کیا چیز ہے؟ اس نیکی پر ڈٹ جانا، چاہے جو بھی حالات ہوں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، چاہے کتنی بھی سختی ہو، لیکن انسان عمل برابر کرتا رہے، مسلسل اس کی کوشش جاری رہے، نیکی کے معاملے میں، لوگوں کے ساتھ حق کہنے کے معاملے میں، ہمدردی کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ، یعنی کوئی ہمدردی کا جذبہ نہ جائے، کوئی حسد اور کینہ اور بغض نہ آئے، یہی لوگوں کے معاملے میں احسان ہے اور حسن سلوک ہے۔ تو یہ ہے لوگوں کے معاملے میں صبر کی تلقین کہ تیرا رب وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، اس لیے صبر کریے، اس لیے ڈٹے رہیے، اس لیے اپنے رب کے خاطر جمے رہیے نیکی پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیکی پر استقامت کی دعائیں کی ہیں اور بہت زیادہ دعا کی ہے، جو ہم نے دعا بار بار اس قرآن مجید میں آئی ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ کیا دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ایک جگہ دین کے الفاظ ہیں، دوسری جگہ کیا الفاظ ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی ثبت قدمی علی دینک، میرے قدموں کو اپنے دین پر جما دے۔ تو ان دعاؤں کے سہارے سے جو اللہ کے رسول نے کی، اللہ کے دین کے راستے میں استقامت کی کوششیں جاری رکھیں، اور بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں استقامت بھی عطا فرمائے گا اور لوگوں کے دل میں محبت ڈال دے گا۔ بہت ساری وہ دعائیں ہمیں اللہ کے رسول سے مل گئی ہیں کہ جو ہم سوچتے کہ کیسے مانگے، تو یہ سارے ذریعے اور راستے ہیں، اور بہترین راستہ ہے، بہترین خزانہ ہے اللہ کے رسول کی دعاؤں کا، جس کو ہم اپنے لیے ایک ایمان کی روشنی جس کے ذریعے پا سکتے ہیں۔ تو یہ آج آیت نمبر 11 سے 20 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر تھا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے 19واں پارہ ہمارا شروع ہوگا اگلی کلاس میں۔ تو آپ لوگوں کی اب تجوید کی کلاس ہوگی، تو